بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں افضال مندراجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ، اس کا مسئلہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچا قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں، اور 2 دن کی طویل بحث مباحثے کے بعد اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے موقف کو بھرپور ڈیفینڈ کرنے کے بعد اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بھرپور وکالت کرنے کے بعد قاضی فائز عیسیٰ اس نتیجے پر پہنچے کہ پی ٹی آئی نے اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز درست نہیں کروائے، اور پی ٹی آئی نے اپنی انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے ایک آمریت کا سا رویہ رکھا اپنی پارٹی میں، اور پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی کے خلاف 14 افراد کی درخواستیں آئیں، اور جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جب پی ٹی آئی نے اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز کروائے تو اس پارٹی کے الیکشنز میں ان 14 ممبران کو مطلع نہیں کیا گیا، ان 14 ممبران کو پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشنز میں حصہ لینے سے دور رکھا گیا۔ پھر یہ کہا گیا کہ یہ جتنے بھی معاملات ہوئے، یہ پارٹی نے اپنے الیکشنز کرانے کے لیے پشاور کا خیبر پختونخوا کا علاقہ کیوں چنا، اور پھر چمکنی ایک ولیج ہے وہاں پر کیوں یہ الیکشنز کروائے گئے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو اکبر ایس بابر ہیں ان کو مطلع کیوں نہیں کیا گیا، وہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی رکن ہیں۔ پھر یہ کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک پٹیشن ہائی کورٹ میں آلریڈی چل رہی تھی، تو پھر پاکستان تحریک انصاف پشاور ہائی کورٹ میں کیوں چلی گئی، وہاں سے ریلیف کیوں لیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے پرانے ممبران کہاں ہیں، نیو ممبران کیوں آگے ہیں۔ بہت ساری ایسی ٹیکنیکل باتیں کی گئیں جن کا کوئی سوال نہیں بنتا تھا، جن کا کوئی تک نہیں بنتا تھا، لیکن چونکہ یہ مائنڈ بنا لیا گیا تھا، یہ ذہن پہلے سے تیار کر لیا گیا تھا، یہ طے شدہ باتیں تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کے نشان سے محروم کرنا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو 2024 کے الیکشن سے دور رکھنا ہے، کسی طرح سے بھی بلے کا نشان چھیننا ہے۔ لہٰذا پہلے سے معاملات طے ہو چکے تھے، ہوا وہی جس کی توقع کی جا رہی تھی۔ پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے اپنا پلان بی لانچ کیا، اور وہ پلان بی کیا تھا کہ ایک پارٹی پاکستان تحریک انصاف نظریاتی ہے اور جس کا بلے کا نشان بلے بازی ہے، تو پی ٹی آئی عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنا الیکشن ہے اس پی ٹی آئی نظریاتی کے فورم سے لڑیں گے جو کہ بلے باز کے نشان پر ہوگا۔ لیکن بعد میں آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نظریاتی کے چیئرمین اقبال ڈار کو اٹھا لیا گیا، انہیں غائب کر دیا گیا 2-4 گھنٹوں کے لیے، ان کی کافی پھینٹی پھونٹی لگائی گئی، ان کو کافی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ پھر وہ صاحب نمودار ہوئے، انہوں نے ایک کانفرنس کی اور کانفرنس میں بالکل ہی اس چیز سے ڈینائی کر دیا، اس چیز سے وہ کہنے لگے کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے عمران خان کی پارٹی سے، میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا، یا میرا کوئی بھی جو مجھے نہیں بتایا گیا۔ پی ٹی آئی عمران خان نے اپنے طور پر یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا اور پتہ نہیں کہاں سے یہ چیزیں لے آئے۔ لہٰذا اس جو پلان تھا اس کو بھی برے طریقے سے فلاپ کرنے میں یہ لوگ کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب سپریم کورٹ میں پروسیڈنگز چل رہی تھیں تو گور ایوب کے گھر کچھ سیکیورٹی اداروں کے لوگ پہنچے، وہاں پہ دعویٰ بولا گیا، ان کے فیملی ممبران کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور وہاں سے کافی چیزیں بھی اٹھا لی گئیں، اور ان کے گھر پر کافی جو تشدد کا سما تھا اور لوگوں کو پریشان کیا گیا۔ یہ ساری چیزیں آپ اگر کنیکٹ کریں، آپ دیکھیں، ان کو ملا کے دیکھیں، تو آپ کو یہ چیز سامنے نظر آئے گی کہ کس طرح سے ایک پارٹی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور کس طرح سے اس کے خلاف ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے، پارٹی کو دیوار کے ساتھ چننے کے لیے، پارٹی کو کارنر کرنے کے لیے، ایک پارٹی کو الیکشن سے دور رکھنے کے لیے۔ یہ کس طرح کی جمہوریت ہے، یہ کس طرح کا نظام ہے کہ ایک طرف تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے فیصلے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی
پی ٹی آئی نے اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز میں آمریت جو ہے نا وہ کا رویہ رکھا ہوا ہے، جمہوریت نہیں ہے، اور دوسری طرف 25 کروڑ عوام کی امنگوں پر پانی پھیرا جا رہا ہے، 25 کروڑ عوام کی جو جمہوری حقوق ہیں ان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اور ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں کروائے لہٰذا ہم بلے کے نشان چھینتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بہت بڑا ایک سوالیہ نشان چھوڑے جا رہی ہیں کہ کیا اس فیصلے سے پاکستان کی جو جمہوری ساکھ ہے اس پر کتنا اثر پڑے گا، اور ابھی جو سپریم کورٹ کی رہی سے کچھ ساکھ تھی اس پر بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اس فیصلے سے بہت برے اور بہت ہی بھیانک اثرات مرتب ہوں گے۔ جو لوگوں کا ایک ٹرسٹ بنا ہوا تھا اپنی جوڈیشری پر، وہ ٹرسٹ بالکل ختم ہو گیا، اور لیکن اس کے باوجود آپ یہ چیز سامنے رکھیں کہ عمران خان کے ساتھ اس وقت 25 کروڑ عوام کھڑی ہے، ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر نوجوان، مرد و عورت، سب لوگ عمران خان کی حمایت میں کھڑے ہیں، اور اس نظام کو اس طرح سے ایکسپوز ہوتے ہوئے سب نے دیکھ لیا، سب نے جان لیا، سب نے سمجھ لیا کہ کس طرح سے کچھ طاقتیں ایک طرف کھڑی ہیں اور عوام کے بنیادی حقوق پر ڈاکہ ڈال رہی ہیں، اور جس طرح سے بنیادی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے اس کی آج تک تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ تاریخ کے پنوں پر ہر چیز رقم ہو رہی ہے، اور تاریخ اس کو سیاہ الفاظ سے لکھے گی، یہ جو کل کا فیصلہ سپریم کورٹ کی طرف سے آیا ہے۔ اس وقت 24 دن رہ چکے ہیں الیکشن 2024 کو ہونے میں، اور عین اس وقت جب بالکل وقت قریب ہے الیکشن کا، پی ٹی آئی سے اس کا بلے کا نشان چھین لیا گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ کسی صورت میں بھی عمران خان کو یا پاکستان تحریک انصاف کو ہم نے الیکشن نہیں لڑنے دینا، اور ان کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کی گرفتاریاں کرنی ہیں، ان کے ساتھ پکڑ دکڑ کرنی ہے، ان کے ساتھ مار دھاڑ کرنی ہے، ان کو غائب کرنا ہے، اور پھر یہ جو پہلے سے ایک کنگز پارٹی ہے اس کو ہم لانے کے لیے جس طرح کی سہولت کاری ہو سکتی ہے وہ مہیا کریں گے۔ تو یہ نظام ہے جو ایک طرف ایک ایسے نظام کو لانا چاہ رہا ہے جو شروع سے ہی کرپٹ ہے، جو نظام کو چلانے والے ہیں وہ بھی کرپٹ ہیں کیونکہ ان کی دکانیں چل رہی ہیں، ان کے کاروبار چل رہے ہیں، اور ان کی جو ایک دہشت شدہ ریاست ہے وہ اس کو چلانے کے لیے، اور جو فیشزم ہے اس کو چلانے کے لیے وہ اس نظام کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ عوام کو ایک دہشت کے زور پر، ایک خوف و ہراس پیدا کر کے، عوام کو زور کے بلبوتے پر اور ظلم، بربریت اور اس طرح کے جبر کے بلبوتے پر دبا کر رکھتے ہوئے، عوام کے حقوق کو دبا کر رکھتے ہوئے، عوام کی جمہوری امنگوں پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے اس ملک پر قابض رہنا چاہتے ہیں، اور اس نظام کو اس طرح سے طول دینا چاہتے ہیں۔ اور عمران خان کے اس نعرے کو کہ ہم نے اس نظام کو بدلنا ہے، تبدیلی لے کے آنی ہے، پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے، پاکستان کو ایک عام آدمی کا پاکستان بنانا ہے، پاکستان جس میں ایک عام آدمی کے لیے انصاف کی فراہمی ہو، ان ساری چیزوں کو نیست و نابود کرتے ہوئے اپنی عیاشیوں کے لیے، اپنی جائیدادوں کے لیے، اپنی ایک چودراہٹ کو قائم کرنے کے لیے اس کرپٹ نظام کو طول دی جا رہی ہے، اور ایک جمہوری پارٹی، ایک انصاف پسند پارٹی تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی جا رہی ہے، اور عوام کے تمام بنیادی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے۔ 2024 کے الیکشنز میں عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس طرح سے آپ نے عمران خان کو سپورٹ کرنا ہے، عمران خان کو کس طرح سے آپ نے جتوانا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو کس طرح جتوانا ہے۔ یہ نظام سارے کا سارا ایک طرف ہو جائے، یہ کرپٹ سارے آپس میں اکٹھے ہو جائیں، یہ ٹولہ آپس میں گٹھ جوڑ کر لے، جو مرضی کر لے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر دیکھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات مظلومے کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات
غریب غربا کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان لوگوں کے ساتھ ہے جو انصاف پسند ہیں، جو پاکستان میں عام آدمی کی زندگی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، بنیادی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے لیے ہے۔ اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے گا اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی اور انشاءاللہ یہ ملک آگے بڑھے گا۔ اپنا اس عہد کر لیجئے کہ آپ نے 2024 8 فروری کو ووٹ کرنا ہے عمران خان کے کینڈیڈیٹ کو۔ ہر صورت میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا انتخابی نشان ہے، اس انتخابی نشان کو آپ نے ڈھونڈنا ہے، اس پر آپ نے کام کرنا ہے اور میک شور کرنا کہ آپ کا ووٹ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جائے۔ اپنے ووٹ کا پہرا آپ نے خود دینا ہے۔